السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم ناول پتھروں کی پلکوں پر کا پارٹ 10 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کمل نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ ہیلو زاور جی، بول رہا ہوں، فرمائیے۔ دوسری یا تیسری بیل پر کال ریسیو کر کے بھاری لہجے میں اس نے پوچھا تھا۔ شافیہ قدرے گھبرا گئی۔ وہ میں شافیہ بول رہی ہوں، سائلہ آنٹی کی بھانجی۔ جی، آواز پہچانتا ہوں آپ کی، فرمائیے۔ اس کا انداز اجنبی ہی تھا۔ شافیہ کا دل دکھ کر رہ گیا۔ زاور، آپ مجھ سے اس لہجے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں مانتی ہوں آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کمال انکل کو میں نے نہیں مارا۔ انوشا کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا اس کی ذمہ دار بھی میں ہوں؟ وہ رو پڑی تھی۔ زاور نے تھکے تھکے انداز میں گہرا سانس بھر کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ اتنا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے مس شافیہ۔ میرے پیچھے کیا ہوا رب جانتا ہے، مگر اتنا تو آپ بھی جانتی ہوں گی کہ آپ کے حوالے سے آپ کے اپنوں نے میرے گھر والوں کو کیسی کیسی فضول باتیں نہیں سنائی۔ آپ کو اغوا کر کے کہیں لے جانے تک کا گھٹیا الزام لگ گیا مجھ پر۔ میری بہن لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ پارلر سے نکلی، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی، کون اسے لے گیا، ابھی تک نہیں جان پایا میں۔ وہ جانے کب سے بھرا بیٹھا تھا۔ شافیہ کے دکھ کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا۔ زاور، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، پارلر سے میں اکیلی فرار ہوئی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ میں آپ کے سوا اور کسی کے نام سے منسوب ہونا نہیں چاہتی تھی۔ سائلہ آنٹی نے میری ماما سے خود ہی بات کر کے میرا اپنے بیٹے سے نکاح کا خفیہ پروگرام بنا لیا۔ مجھے علم ہوا تو میں عین ٹائم پر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ شافیہ تو اس وقت گھر پر تھی، اسے تو آنٹی ساتھ لائی ہی نہیں تھی۔ ہوٹل میں بریرہ کی زبانی ساری حقیقت جاننے کے باوجود وہ خود کو ہر بات سے لاعلم ظاہر کر رہی تھی۔ زاور پھر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ دیکھو زاور، اگر تمہارے پاپا تم سے ہمیشہ کے لیے دور ہوئے ہیں تو میں نے بھی اپنی ماما کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اگر تمہارا دل تمہاری بہن کی وجہ سے دکھا ہے تو میں نے بھی اپنے بھائی کی نفرت اور ناراضگی کا درد سہا ہے۔ پھر مجھ سے یہ بے رخی، یہ دوری کیوں؟ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے پھر دہائی دی تھی۔ تبھی وہ پسماندہ لہجے میں بولا، تمہارا قصور تھا اس لیے تمہیں سزا ملی، مگر میں تو بے قصور تھا۔ پھر بھی اپنے دونوں سگے رشتوں کا دکھ اندر سے مار گیا مجھے۔ سوری زاور، اگر میری وجہ سے یہ سب ہوا تو واقعی میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مگر میرا یقین کرو، میں نے جو بھی کیا صرف تمہارے لیے کیا، کیونکہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اجنیت کی دیوار ڈھا دی تھی اس نے۔ زاور اس کے الفاظ پر تلخی سے مسکرا کر رہ گیا۔ تمہاری معافی سے نہ تو میرے پاپا زندہ ہو کر واپس اس دنیا میں آ جائیں گے، نہ میری بہن اپنے ساتھ ہوئے حادثے کو بھلا سکتی ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اب تم مجھے بھول جاؤ اور وہی کرو جو تمہاری سائلہ آنٹی کہتی ہیں۔ تمہارے بھائی کا احسان ہے مجھ پر، اس نے میری بہن کی زندگی بچائی اور اس کی دیکھ بھال کی، اس کا یہ احسان یاد رکھوں گا، مگر بس کرو زاور، اور خدا کا واسطہ ہے تمہیں، بس کر دو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ رو پڑی تو زاور نے خاموشی سے لب بھینچ لیے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ زاور نے آج ہی اپنی بلاک سم دوبارہ قابل عمل کروائی تھی۔ وہ بہت تھکے تھکے سے انداز میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر آفس سے باہر آیا تھا۔ موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد اس کا دل پھر سے رونے کو چاہ رہا تھا۔ جذبوں سے بھرپور لڑکی ہونے کے باوجود آج تک وہ سب کی زندگی میں ایک فٹ بال کا کردار ادا کر رہی تھی۔ برے جہاں میں خدا کی پاک ذات کے سوا کوئی نہیں تھا جسے وہ اپنا کہہ سکتی۔ سنگی بینچ کی پشت گاہ سے ٹیک لگائے وہ بہت اداس انداز میں اپنے سے کچھ فاصلے پر کھیلتے ہوئے ننھے منھے پیارے بچوں کو دیکھ رہی تھی، جب ڈارک بلو نکر شرٹ میں ملبوس ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ساتھی سے روٹھ کر برے برے منہ بناتا ہوا اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ آنسا 2-4 منٹ تک خاموش رہی، اس کے بگڑے تیور دیکھتی رہی، پھر عادت سے مجبور خود ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھ بیٹھی،
کیا ہوا بیٹا، دوستوں سے لڑائی ہو گئی؟ بچے نے اس کے سوال پر قدرے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سے منہ بگاڑتے ہوئے بولا، نہیں۔ تو آپ کھیل کیوں نہیں رہے ان کے ساتھ؟ آپ کے بچے نے کچھ خفا سے انداز میں اس کی طرف نگاہ کی تھی، پھر جانے کیا سوچتے ہوئے بولا، وہ علی کو کھلا رہے ہیں۔ جہاں علی کھیلے گا وہاں میں نہیں کھیلوں گا۔ کیوں؟ کیا علی آپ کا دوست نہیں ہے؟ اسے بچے کی شخصیت بہت دلچسپ لگی تھی، تب بھی بات سے بات نکلتی رہی۔ بچہ اب اسے بتا رہا تھا، دوست تو ہے مگر اس کی ماما نے کل مجھے بہت ڈانٹا تھا، وہ کہتی ہے میں علی کو بگاڑ رہا ہوں۔ اگر میری ماما ہوتی تو وہ بھی علی کو یوں ہی ڈانٹتی۔ کیا آپ کی ماما نہیں ہے؟ اس کے دل پر جیسے ہاتھ پڑا تھا، بچے کا گلاب سا چہرہ پل میں لٹک گیا تھا۔ جب میں چھوٹا سا تھا نا تو پاپا کو اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ چلی گئی تھی کہاں؟ پتہ نہیں، پاپا ان کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ بچے کے چہرے پر یک لخت ایسی اداسی بکھر گئی کہ آنسا چاہنے کے باوجود اسے مزید کوئی سوال نہ کر سکی تھی۔ امامہ کا دل ارسلان حیدر سے ملنے کو تڑپ رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ اگر ہر رکاوٹ توڑ کر اسے ملنے چلی جاتی تو اس کا سارا منصوبہ شجاع حسن کے سامنے آ جاتا اور یوں اسے بچا لینے کی رہی سہی امید بھی دم توڑ جاتی۔ آج کل وہ اتنی پریشان تھی کہ ساری دنیا کو تہوبالا کر دینے کا دل چاہ رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شجاع اس روز گھر پر نہیں تھا۔ اس کے والد قدرت اللہ صاحب بھی پچھلے 10-15 روز سے ملک سے باہر اپنے دوسرے بیٹے کے پاس علاج کے غرض سے چلے گئے تھے۔ میدان بالکل صاف تھا۔ امامہ نے شجاع کے گھر سے نکلتے ہی ننھی گڑیا کو بیڈ پر پٹخا خود اس کے اسٹڈی روم کی طرف گئی۔ اسے یقین تو نہیں تھا کہ شجاع نے ارسلان حیدر کے کیس والی فائل اب بھی رکھی ہوگی، مگر وہ ایک اور کوشش ضرور کرنا چاہتی تھی۔ ارسلان نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ اس کے لیے اتنے دنوں سے یہاں آ کر کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ اب دل اس کے لیے دکھ رہا تھا اور آنکھیں اشکبار ہو رہی تھیں۔ ایک بار وہ فائل میرے ہاتھ لگ جائے پھر دیکھنا ارسلان، اس ایس پی کے بچے کی اینٹ سے اینٹ نہ بجائی میں نے تو دیکھنا۔ بلند آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے اتفاق سے کھلے ہوئے اسٹڈی روم کا دروازہ دھکیلا اور شجاع حسن کی ترتیب سے رکھی ہوئی ساری فائلز کو ہاتھ مار مار کر زمین پوش کر دیا۔ اس کا دماغ اس وقت بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا۔ تم میری زندگی ہو ارسلان، میرے ہوتے کوئی تمہاری گرد کو بھی نہیں چھو سکتا۔ تمہیں ہر تکلیف سے بچانے کے لیے امامہ اپنی جان سے گزر جائے گی۔ کیوں خود سے دور کر دیا ارسلان؟ کیوں اس آزمائش میں ڈال دیا مجھے؟ شجاع حسن کی بیٹی شاید بیڈ سے گر کر رو پڑی تھی، تبھی بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر اس نے متعلق پرواہ نہ کی۔ مر جاؤ منحوس لڑکی، ہر وقت رہنے سے بہتر ہے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤ، میری جان بھی چھوٹے تم جیسی بلا سے۔ گڑیا کے رونے سے اس کا غصہ مزید بڑھ گیا، تبھی وہ صفائی والی ماں سے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ امامہ بی بی، گڑیا بیڈ سے نیچے گر گئی، زخمی ہو گئی ہے، منہ سے خون بہہ رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کی بات پوری سنے بغیر وہ روز کا معمول ہے اس کا، کبھی بیڈ کبھی کرسی کبھی صوفے سے گر کر زخمی ہو جانا۔ پھر گورنس ہوں، ماں نہیں ہوں اس کی، ہر وقت پیچھے پیچھے پھرتی رہوں۔ میری اپنی بھی کوئی مصروفیات ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ غصے میں سرخ ٹماٹر بنی ہوئی صفائی والی ماسی کو حیرانی سے کنگ کر گئی تھی۔ جسے دیکھو اس گھر میں ہدایتیں دیتا نظر آتا ہے، جیسے میں ان سب کی ملازمہ ہوں۔ جتنی چڑچڑی اور غصیلی وہ یہاں آ کر ہو گئی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ نماز کی پابندی جاتی رہی تھی۔ ملازمہ اپنا سا منہ لے کر کمرے سے نکل گئی، پتہ نہیں اب کہاں ہوگی وہ فائل۔ ملازمہ کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس کے عذاب پر پھر ارسلان کی فکر سوار ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے اپنے سوا اور کسی کا ہوش نہیں تھا۔ اگلے 2 گھنٹے فائل کی تلاشی میں حال سے بے حال ہوتے گزر گئے تھے۔ وہ تھک کر کمرے سے نکلنا ہی چاہتی تھی کہ شجاع کی اچانک آمد نے اسے پھر بوکھلا دیا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں آپ یہاں؟ پہلا سوال اس نے ایسا کیا تھا کہ امامہ کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ شجاع حسن کی گہری نگاہیں اس کے تھکے ہوئے پسینہ پسینہ چہرے سے ہوتی اب کمرے کے بکھرے ہوئے سامان اور فائلز پر تھی۔ وہ چپ کی چپ کھڑی تھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ جواب دو۔ پچھلے 2-3 گھنٹوں سے حال سے بے حال ہو کر کیا ڈھونڈا جا رہا ہے یہاں؟ اس بار اس نے 2 قدم آگے آ کر اس کا بازو اپنے مضبوط گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ امامہ اتنی سخت گرفت پر ہلکی سے سسکاری بھر کر رہ گئی۔ میرا بازو چھوڑو، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ میرے اسٹڈی روم میں آنے کی اجازت کس نے دی تمہیں؟ وہاں میری بیٹی تکلیف سے تڑپ رہی تھی اور یہاں تم میرا کمرہ ادھیڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیا کھو گیا تمہارا یہاں ایسا جو تم یہ حال کر دیا میرے روم کا؟ امامہ اس لمحے ارسلان حیدر کو تو کیا خود اپنے آپ کو بھی بھول گئی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ شخص ذرا سی شک کی بنیاد پر اسے بھی ارسلان حیدر کے جرم میں
शरीक जानकर हिरासत में ले लेता। फौरी तौर पर जान बचाने का कोई बहाना भी समझ नहीं आया। तभी एक हाथ से चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मैं पागल हो गई हूँ सर, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ बंद करो ये रोना धोना। मैं औरतों की इस फजूल गेम में कभी नहीं आता। जब तक तुम अपनी हरकत की वजाहत नहीं दोगी मेरी गिरफ्त से तुम नहीं निकल सकती। इसके लहजे में चट्टानों से सख्ती थी। इमामा को इस बार अपना बचना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो अपनी उंगलियां इस तरह इसके नरम बाजुओं में गाड़े हुए इसे स्टडी रूम से खींचकर अपने रूम में ले आया था। अब बोलो, सब कुछ साफ साफ बताओ या करूं अपने पेशे वाली तफ्तीश शुरू। शक्ल से ही इनके अज़ाइम खतरनाक लग रहे थे। इमामा अंदर तक काम कर रह गई। मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए ये सब किया ताकि आप मुझ पर बरहम हो और गुस्से में आकर यहाँ से निकाल दें। क्यों? इसकी भौहें तन गई थी, जबकि आंखों में अब भी गुस्सा था। अंदर इमामा ने लम्हे में ये बहाना तैयार करते हुए खामोशी से निगाहें झुका ली। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि अचानक मुझे क्या हो गया, मगर मैं अब मजीद यहाँ रहना नहीं चाहती। मर्द जितना भी शातिर और अक्लमंद हो, औरत की चालों से कभी जीत नहीं सकता। वो भी इसके अल्फाज पर हैरान रह गया था। व्हाट? मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया, ये देखिए मेरे हाथ खाली हैं। आपके घर से कुछ भी नहीं चुराया। लहजे को गुलगीर बनाकर इस बार इसने नजरें उठाई थी। वो जांचती निगाहों से इसे ही देख रहा था। इस अचानक फैसले की वजह बताना पसंद करेंगी आप? वो जैसे ही अभी तक इसके ड्रामे पर यकीन नहीं कर रहा था। इमामा ने अपनी निगाहें झुकाई, फिर झुका ली। कोई वजह नहीं है सर, बस अब मैं खुद को और आपको मजीद अजियत नहीं देना चाहती। क्या मतलब? आप साफ साफ बात क्यों नहीं कर रही? वो उलझा था। इमामा को इस लम्हे बेहद लुत्फ आया था। क्या कहूँ साफ साफ, और कैसे कहूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। पागल हो गई हूँ मैं आपके लिए। गुजरते हर दिन के साथ मेरी बढ़ती हुई ख्वाहिशात ने जीना दोबर कर दिया है मेरा। भराई आवाज़ के साथ वो जैसे जज्बात में कह रही थी। शुजा हसन के अजाब को इसके अल्फाज पर अच्छा खासा धचका लगा था। आई एम सॉरी सर, मैं जानती हूँ मेरी औकात क्या है। मुझे आपकी ज़ात से मुताल्लिक ऐसी बात कहनी तो क्या सोचनी भी नहीं चाहिए, मगर दिल पर किसी का पहरा तो नहीं लग सकता ना। मुझे आपके सिवा कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता, इसीलिए मैंने यहाँ से कूच करने का फ़ैसला कर लिया है। प्लीज़ मुझे मेरी जसारत के लिए माफ़ कर दीजिएगा। मोहब्बत वो वाहिद तुर्क का पत्ता है जो किसी भी खेल में आपको जीत से हमकिनार कर सकता है। मोहब्बत का लॉलीपॉप देकर किसी भी समझदार से समझदार इंसान को लूटना बाज़ औक़ात दुश्वार नहीं रहता। शुजा हसन भी इसके अल्फाज पर अच्छा खासा डिस्टर्ब होकर रह गया था। यह क्या बकवास है? आप सिर्फ मेरी बेटी की गवर्नेंस हैं और बस। इसके चेहरे पर ही नहीं, लहजे में भी इस्तराब वाज़ह था। इमामा दिल ही दिल में खुलकर हंस दी। हाँ, आप ठीक मैंने कब इस बात से इनकार किया है? मगर यह दिल को काबू में रखना सीखिए। मैं राह चलती मोहब्बत का कायल नहीं, और वैसे भी लड़कियां मोहब्बत के मामले में हमेशा अकल से काम लेने के बजाय बेवकूफ़ी करती हैं। मैं कम अज़ कम आपसे इस हमाकत की तवक्का नहीं करता। इसके हाथों की खूबसूरत मोटी मोटी उंगलियों में वाज़ह लग्जिश थी। इमामा बज़ाहिर धीमे से मुस्कुराई। हमाकत तो हो गई सर, अब तो सिवाय कूच के दूसरा कोई रास्ता नहीं सामने। इट्स ओके, मैं दूसरी गवर्नेंस के लिए ऐड देता हूँ, तब तक ये जॉब छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकती। तेज़ लहजे में कहने के साथ वो अपने ही रूम से बाहर निकल गया। लॉन की तरफ बढ़ गया था। पीछे इमामा ने सर उठाकर कमरे की छत पर निगाहें जमाते हुए खुलकर सांस लिया। अब तुम देखना शुजा हसन, इमामा क्या करती है तुम्हारे साथ। इसके लहजे में बहुत से ख्याल और लबों पर बड़ी शरीर मुस्कुराहट थी। बाहिर शुजा जैसे शदीद डिस्टर्ब होकर रह गया था। दिल की खामोश सी सांसों के ठहर जाने तक
یاد آئے گا مجھے شخص وہ مر جانے تک اس نے الفت کے بھی پیمانے بنا رکھے تھے۔ میں نے چاہا تھا جسے حد سے گزر جانے تک۔ انوشا، کچھ تو بتاؤ بیٹے، آخر کہاں گئی تھی تم؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ شام ڈھل رہی تھی اور نوزت بیگم مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر حسب معمول انوشا کے کمرے میں اس کے پاس چلی آئیں، جو اس وقت دنیا جہان سے بے خبر بے نیاز سر کو تکیے پر ٹکائے ہوئے تھی۔ خلاؤں میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ 5 ماہ ہو گئے تھے اس لڑکی کو زندگی سے روٹھے، اب جو ملی تھی تو جیسے زندہ نہیں تھی۔ انوشا، اسے گم سم پا کر انہوں نے پھر پکارا تھا۔ اچھا یہ سوپ پی لو، انرجی کی بہت کمی ہو گئی ہے تمہارے اندر، دیکھو آنکھوں کے نیچے کیسے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو بیٹی، نوزت بیگم کے لہجے میں آزردگی تھی۔ انوشا نے نہ چاہتے ہوئے بھی منہ کھول دیا، مگر ابھی اس نے 2 سے 3 چمچ ہی لیے تھے کہ اچانک ابکائی آنی اور اگلے ہی پل اس نے سب کچھ بستر کی سائڈ میں اگل دیا۔ یا اللہ خیر، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، جو کھاتی ہے اگل دیتی ہے۔ نوزت بیگم کی پریشان پھر سے بڑھ گئی تھی۔ انوشا کا چہرہ روز بروز زرد ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے کھائے پیے بغیر چپ چاپ پڑی رہتی تھی، اب پچھلے کچھ دنوں سے جو بھی کھاتی تھی اگل دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ زوار آفس سے آیا تو نوزت بیگم نے اسے بتایا، زوار، انوشا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جو کھاتی ہے اگل دیتی ہے، کمزوری دیکھو۔ زاور روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ہوا سو ہوا، مگر بچی کی دیکھ بھال تو ضروری ہے بیٹے، اگر فارغ ہو تو چلو ہم ابھی ڈاکٹر کو دکھا لاتے ہیں اسے، اب یوں مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ یہ کہاں مر رہی ہے امی؟ ابو کو مار دیا ہے اس نے، اور مجھے بھی۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کی پلکیں بھیگ گئی تھی۔ نوزت بیگم سر جھکا کر رہ گئی۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، جس کے جیسے لکھی ہوتی ہے ویسے ہی آتی ہے۔ میں یا تم کون ہوتے ہیں کسی کو مارنے والے؟ سب مالک کے کھیل ہیں، اور پھر اس عمر میں اکثر بچوں سے بھول ہو ہی جاتی ہے۔ تم اس بیچاری کا حال تو دیکھو۔ سب اس کا اپنا کیا جا رہا ہے امی، کسی دیہات میں ہوتی تو اب تک کاری کر دیا جاتا اسے۔ زندہ یہاں زندہ تو ہے نا؟ کیسے بھائی ہو زاور؟ دشمنوں کی باتوں میں آ کر اپنی سگی بہن کے لیے مر گئی ہے میری سگی بہن، خود اس کے اپنے ہاتھوں کا لکھا خط اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے میں نے۔ کوئی ایسا دشمن نہیں ہے ہمارا جو ہم سے انتقام کے لیے اسے کنڈیپ کرے، سب اس کا اپنا کیا دھرا ہے۔ زاور کے لہجے میں غیر معمولی تلخی تھی۔ آج تو شافیہ نے یہ بات بھی عیاں کر دی تھی کہ وہ پارلر سے نہیں گھر سے فرار ہوئی تھی، کیونکہ گھر میں وہ تنہا تھی، اس کے پاس موقع تھا۔ یقیناً جان بوجھ کر پیچھے رہ گئی ہوگی۔ وہ جتنا وہ اس کے معاملے پہ سوچتا اتنا اس کی شریانوں میں درد کی لہر پونجال اٹھا دیتی۔ نوزت بیگم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں خود ہی لے جاتی ہوں اسے، میری تو بہن کی بیٹی ہے، میں تو یوں آنکھیں بند کیے اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تو بیٹھ گھر میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی، دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، جب اس نے بے بسی سے اپنے بال نوچ لیے۔ آپ چلیے اسے لے کر، میں ابھی آتا ہوں۔ انوشا کے منہ پر کپڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ قریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اسے اپنے جاننے والی ڈاکٹر رخسانہ کے کلینک پر لے آیا، کیونکہ ہاسپٹل میں خوار ہونے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ڈاکٹر رخسانہ نے نوزت بیگم سے مختصراً اس کا حال سننے کے بعد چیک اپ کیا تو سامنے جو نتیجہ آیا گویا خود بھی کنگ رہ گئی۔ زاور، سسٹر کی کہیں شادی کی ہے کیا؟ نہیں، وہ ان کے سوال پر نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ چونک بھی گیا تھا۔ کیا؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الجھی تھی جب نوزت بیگم نے پوچھا کیا نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر رخسانہ نے اس کے استفسار پر ایک نظر زاور کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر نگاہیں چراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، پریگننٹ ہے۔ واٹ؟ زوار کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر کوئی وزنی شے مار دی ہو۔ تھکا گیا ہے، مسلسل سفر اداسی کا، اور اب بھی ہے میرے شانے پر سر اداسی کا۔ وہ کون کیمیا گر تھا جو بکھر گیا میرے گلاب سے چہرے پر زر اداسی کا؟ میں تجھ سے کیسے کہوں یار مہرباں میرے کہ تو علاج نہیں میری ہر اداسی کا۔ یہ اب جو آگ کا دریا میرے وجود میں ہے، یہی تو پہلے پہل تھا شہر اداسی کا۔ شام ڈھل گئی،
ڈل کر رات کی تاریکی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پورے گھر میں یوں سناٹا چھایا تھا جیسے کسی کی موت ہو گئی۔ زاور ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر گمسم بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا جب نصرت بیگم پتھر کی مورت کی مانند ساکت ہوئی۔ انوشا کو اس کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد اس کے پاس آ بیٹھی، جس کی آنکھوں سے اسی لمحے جیسے لہو ٹپک رہا تھا۔ زاور پتر، میں انوشا کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں، وہ ایسی لڑکی۔ امی پلیز۔ اس سے پہلے کہ نصرت بیگم انوشا کے حق میں اس سے کوئی بات کرتی، وہ بنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت شرم محسوس ہو رہی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ یہ لڑکی میری بہن ہے۔ کیا کیا نہیں کہتی رہی وہ سائلہ نامی عورت اس کے بارے میں، لیکن میں نے ہمیشہ اسے غلط کہا، اس سے نفرت کرتا رہا۔ شاہزر نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا اس کا خط مجھے دکھایا، مگر میں نے یقین نہیں کیا۔ ساری دنیا اس پر انگلیاں اٹھاتی رہی، مگر میں اکیلا اس کی پارسائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ یہ صلہ دیا اس نے میرے یقین کا، میرے مان کا۔ بھائی ہونے کے اتنی بڑی سزا دی کہ گھر سے نکلو تو سر بھی نہ اٹھا سکو، کس سے نظر بھی نہ ملا سکو۔ اس کے لہجے میں تلخی نہیں، دکھ بھی تھا۔ نصرت بیگم نظر جھکا کر رہ گئیں۔ بس کرو زاور، وہ کتنا ذلیل کرو گے اسے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یوں خون جلانے سے اس کی نیک نامی واپس تو نہیں آ جائے گی۔ نہ آئے واپس، آپ جلد سے جلد کوئی لڑکا دیکھ کر اس کا فرض ادا کریں۔ میں مزید اپنے گھر میں اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ قطعی بیزار کن لہجے میں کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اندر اپنے کمرے میں یہ سب سنتی انوشا پر گویا آسمان آ گرا۔ وہ بھائی جس کی بہن ہونے پر اسے فخر تھا، یہ کیسی ستم ظریفی تھی کہ اسے بھائی نے اسے سوکھے پتے سے بھی زیادہ حقیر کر دیا۔ بستر کچھ ہی فاصلے پر جو ٹیبل سیٹ پڑا تھا، اس پر پھلوں کی ٹوکری کے ساتھ خاصی تیزدار چھری پڑی تھی۔ انوشا نے ہاتھ بڑھا کر وہ چھری اٹھائی اور تلخی سے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنی شفاف ہتھیلی پر چلا دی۔ جیسے ہی پہلا کٹ لگا، اس نے ہلکی سی سیکی آواز کے ساتھ اپنا نچلا لب کاٹ لیا، مگر اس درد میں ایسی تسکین تھی کہ پھر ایک کے بعد ایک وہ اپنی ہتھیلی پر کئی کٹ لگاتی چلی گئی، اور عجیب سی تسکین کا ایک زہریلا احساس اس کے اندر تک سرایت کرتا چلا گیا۔ کل روز ہونے والی تیز بارش کی وجہ سے گاؤں کے کچے مکان گر گئے تھے۔ انزلہ کی ابھی آنکھ کھلی تھی۔ بات سے فارغ ہو کر وہ ابھی ناشتے کی تیاری کر رہی تھی کہ چنو اس سے ملنے آ گئی۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو چنو؟ 3-4 روز ہو گئے، تم تو لفٹ ہی نہیں دے رہی۔ دادی ماں گھر پر نہیں تھی، لہٰذا ابھی تک وہ بستر پہ ہی تھی۔ چنو اس کے شکوے پر کھل کر مسکرا دی۔ کیا کروں باجی، منہ کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ ابھی کل رات پیٹ میں اتنا شدید درد تھا کہ آسمان کی کڑیوں کو ہاتھ لگا کے آئی ہوں۔ آپ اسکول کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل بھی کیوں نہیں بنوا لیتی؟ یہاں اپنے موتیوں والے پراندے سے کھیلتے ہوئے اس نے بڑی معصومیت سے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ انزلہ کے لب دھیرے سے مسکرا اٹھے۔ سوچوں گی اس بارے میں بھی، تم بس دعا کیا کرو۔ وہ تو میں کرتی ہی ہوں باجی۔ چلو اچھی بات ہے، ادریس کا کچھ پتہ چلا کہ کہاں ہے؟ نہیں باجی، فیقے کو بخار ہے، وہ سنی دادا کے ڈیرے پر جا ہی نہیں رہا۔ میری تو ملاقات بھی نہیں ہوئی اس سے۔ ناشتہ کر لو، پھر بھی اماں کی طرف چلیں گی۔ چائے کا پانی چولہے پر چڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ چنو فوراً اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں گوری کے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ چنو تم سے ایک سوال پوچھوں؟ گھر سے نکل کر کچھ فاصلے پر اچانک انزلہ نے چنو سے کہا تھا۔ جب وہ بولی، پوچھے باجی، بھلا اجازت کی کیا ضرورت؟ چنو مہران شاہ کو جانتی ہو؟ آہو جی، مائی میرا کا بیٹا نا؟ اس کے لہجے کی اداسی کو محسوس کیے بغیر وہ جوش و خروش سے بولی تھی۔ ہاں، اسی کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ اس کی موت کیسے ہوئی چنو؟ بڑی روانی میں اس نے پوچھا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ لو جی، یہ تو گاؤں کے بچے کو پتا ہے اس کی موت کیسے ہوئی تھی، مگر مجھے نہیں پتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھر آ گیا۔ چنو چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ رو رہی ہیں باجی؟ نہیں، مگر وہ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ آپ کا تو دوست تھا، مگر اس کے لیے تو سارا گاؤں روتا ہے باجی۔ ہیرو تھا اس گاؤں کا وہ، اور یہ جو سنی دادا ہے نا، اس کے ہاتھ ہے اس کی موت میں۔ ہاتھ نہیں ہے اس کا، خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اس نے اسے۔ وہ درستگی سے چنو کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ بہرحال کیسے مارا تھا اس کمینے نے اسے؟ اگلے ہی پل خود کو سنبھال کر وہ بولی، جب چنو نے بتایا، کاروکاری میں پھنسایا گیا تھا اسے، مگر وہ ان ظالموں کے ہاتھ نہ آیا۔
और शहर चला गया। वहाँ सुना है इस पर कोई झूठा मुकदमा बनाकर इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था, जिन्होंने पुलिस मुकाबले में मार डाला इसे और सनी दादा से कई मुरब्बा जमीन हथियाने के साथ साथ हुकूमत से भी वर्दी पर एक दो फूल लगवा लिए। चन्नों के लहजे में भी तलखी थी। अंजला सर झुकाकर अपने आंसू जब्त करने की कोशिश में लगी थी। पता है अंजला बाजी, चौधरियों ने एक और जुल्म क्या किया? अचानक याद आने पर छन्नो बोली तो अंजला भीगी पलकों से इसे देखने लगी। क्या? मीरान के साथ जिस लड़की को कारी किया था वो खुद इनकी अपनी बेटी थी, सनी दादा की सौतेली बहन। व्हाट? हाँ बाजी, यहाँ इस गांव में ऐसा ही होता है। जमीन जायदाद का झगड़ा हो या कोई भी आपसी दुश्मनी, यहाँ के बाअसर मर्द ऐसा ही करते हैं। घर बैठी अपनी शरीफ पाकबाज बहन, बेटी, माँ, भाभी किसी को भी बेकसूर गुनाहगार ठहराकर गोली मार देते हैं और बाद में गैरत का मसला बनाकर कानून को गिरफ्त से भी बच जाते हैं। कोई पूछने वाला होता है ना हिसाब करने वाला। वो गांव की अनपढ़ लड़की जरूर थी मगर गहरी बातें फिक्र रखती थी। अंजला अफसोस से गहरी सांस भर के रह गई। ये इस गांव का ही नहीं, पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाकों का अलमिया था जो जहां तालीम की कमी, घर के बेटे आपस की दुश्मनी में अपने किसी ना किसी हरीफ को कत्ल करके खुद सजा से बचने के लिए घर बैठी औरत को कत्ल करके कारोकारी का केस बना देते। कोई हल नहीं है इस मसले का? हल तो है जी बाजी, आप जो स्कूल बना रही हैं इसमें जब गांव के बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, इनकी सोच भी अच्छी हो जाएगी, फिर वो जाहिलों वाले काम नहीं करेंगे। चन्नों की बात 100% सच थी। अंजला ने कुछ सोचते हुए ताइदी अंदाज में सर हिलाया। मम्मा, वो गुड़िया का फीडर बना रही थी जब अचानक इसके लबों से निकले इस लफ्ज पर चौंक कर पीछे पलटी। लाउंज में टीवी चल रहा था और गुड़िया इसके बिल्कुल सामने बैठी। वो सर सटक अपने काम में फिर मगन हो गई। फिर अचानक एक ख्याल बिजली की तरह आया। टीवी की जानिब देखती गुड़िया की तरफ निगाह गई। मम्मा, वो बार बार टीवी स्क्रीन की जानिब उंगली उठाते हुए पुकार रही थी। मामा फीडर में शुगर मिक्स करते हुए इसकी जानिब देख रही थी। टीवी पर कोई म्यूजिकल शो चल रहा था और इसमें 2-3 अच्छी शक्ल सूरत वाली लड़कियां अपनी अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करती थड़क रही थी। वो टीवी स्क्रीन पर निगाहें हटाकर बच्ची को देखने लो, मैं तो भूल ही गई थी कि शुजा हसन की जान इस नन्ही बच्ची में है। इसे मोहरा बनाकर इससे हर काम निकलवाया जा सकता है। इसी पल इसके सेल पर बीप हुई तो वो स्क्रीन पर अरसलान हैदर का नाम देखकर चौंक गई। इसका सेल सोफे पर बड़ा चमक रहा था। तभी गुड़िया को फिर से सोफे पर पटकते हुए इसने फौरन सेल उठाकर कॉल पिक की। हेलो, हाँ कैसी हो मून? तके तके से लहजे में बिना सलाम दुआ के इसे पूछ रहा था। ठीक हो, तुम कैसे हो? क्या जेल से बात कर रहे हो? तुम तो चाहती यही मुझे जेल हो जाए और मैं फांसी? क्या मतलब? अगर मैं ऐसा चाहती तो यहाँ मुसीबत में फंसी होती। मुझे तुम्हारी मुसीबत में फंसे होने का से कोई सरोकार नहीं। इतला देने के लिए फ़ोन किया था कि मैं रुहाब के पापा के साथ आ गया हूँ और अब एसपी हमारी धूल भी नहीं पा सकता। अभी कल ममा और रुहाब भी यहीं पहुँच जाएंगे। हाँ, ममा के इसरार पर तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, वगरना तुमने मेरे साथ जो किया है इसे मैं कभी भूल नहीं सकता। कितनी अजनियत बेकानगी थी इसके लहजे में। इमामा के दिल में जैसे सन से कोई पत्थर पेवस्त हुआ, तीर पेवस्त हुआ। इसकी कॉल ड्रॉप हो गई थी मगर वो अजीब साकत अंदाज में सोफे पर बैठी थी। यह सिलसिला था इस शख्स के नज़दीक इसकी बेलौस मोहब्बत का, वफा का। कितनी बेदर्दी से वो इसके पुरखलूस जज्बों पर तमाचा मारकर अपनी अलग दुनिया बसा रहा था। इसकी आंखें ना चाहने के बावजूद पानियों से भर गई। अगले ही पल वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। गुड़िया और हैरानी से इसे देखने लगी। तभी लाउंज में किसी के कदमों की आहट उभरी। मिस इमामा, वो जिससे दिल का दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, इस पुकार पर सर उठाया। शिजा ने देखा इसका चेहरा पूरा आंसुओं से तर था। खैरियत, ऐसे क्यों रो रही हो? वो जाने कब आया था और कब लाउंज में दाखिल हुआ था। इमामा ने फौरन अपनी आंखें रगड़ी। बस यूं ही। आप कब आए? अभी आया हूँ। कोई मसला है तो आप बिला झिझक मुझसे शेयर कर सकती हैं। नहीं नहीं तो मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अचानक बुखलाहट में इसे यह भी याद ना रहा कि वो बच्ची के लिए आया है, इसकी मुलाजमा नहीं। शिजा इसकी हालत पर दिल ही दिल में कयास लगाता अपनी बच्ची
अपनी बच्ची को गोद में लिए इसे सोफे पर बैठा जहां अभी कुछ देर कबल इमामा बैठी रो रही थी। अगले 5 मिनट में इसके लिए गर्मा गर्म चाय का कप ट्रे में रखकर ले आई थी। शाहजहां की नकियों से इसकी जानिब देखते हुए शुक्रिया के साथ कप ट्रे से उठा लिया। जैसे ही इसने कप उठाया, इमामा ने गुड़िया को इसकी गोद से ले लिया। सर, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो खड़ी थी और इसकी भीगी पलकें लर्ज रही थी। शाहजहां ने चाय का एक ही घूंट भर कर निगाह इसके चेहरे पर जमा दी। जी कहिए। वो मुझे आपसे ये कहना था कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। क्यों? इसे अच्छी खासी हैरानी हुई थी। इमामा की समझ में नहीं आ रहा था इसे जॉब छोड़ने के लिए क्या वजह बताए। असल बात तो ये वो किसी सूरत इसे नहीं बता सकती। तभी सर झुकाए बोली, मेरा ख्याल है आपकी बच्ची के मामले में मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से नहीं निभा सकती। ये तो है, मगर फिलहाल इतना मसरूफ हूँ कि नई आया को अपॉइंट करने के झंझट में नहीं पड़ सकता। आप महज कुछ रोज यहाँ ठहर जाएं। जैसे ही किसी अच्छी लेडी का इंतजाम हो जाएगा, आप बखुशी यहाँ से रुखसत हो जाइएगा। बेमरवती की इंतहा को छूते हुए इसने छोटे मुंह से भी इसकी हमदर्दी करना गवारा नहीं समझा था। इमामा महज तल्खी से मुस्कुराकर एक निगाह इस पर डालकर चुपचाप इस बात में सर हिला गई। मेरे अश्कों को पलकों पर मचलना भी नहीं आता, हिसार जब से मुझको निकलना भी नहीं आता। गए हो ऐसी राहों पर अकेला छोड़कर मुझको कि जिन पर ठीक से मुझको तो चलना भी नहीं आता। मुझे लगता है जैसे कोई गम का सूरज हो कि जिसको शाम हो जाने पर ढलना भी नहीं आता। हमारी बेरुखी एक दिन इन्हें बेचैन कर देगी, जिन्हीं नज़रों से गिरकर भी संभलना नहीं आता। न रहते मंजिर तेरे तो हम और क्या करते। हमें तेरी तरह रास्ता बदलना भी नहीं आता। तोबा तोबा, ऐसी बेहया लड़की मैंने कहीं देखी ना सुनी। हमारी आंखों में धूल झोंककर घर से फरार हो गई और अब वापस मिली तो इस हाल में। अल्लाह माफ़ करे, मैं इसलिए कहती थी कि चंडालन लड़की है, मुझे अपने घर में नहीं रखनी। अब आ गया ना सबके सामने असली चेहरा। तब सब मुझ पर चढ़ रहे थे कि सौतेली माँ हूँ, बेचारी बच्ची पर जुल्म कर रही हूँ। देख लिए करतूत बेचारी बच्ची के। साहिला बेगम का शुमार इन औरतों में होता था जो मौत को बुलाए दूसरों के दिल में आग लगाकर यूं तस्कीन हासिल करती थी। इस वक्त भी अनुषा के मौजू पर यजदानी पैलेस में गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी और साहिला बेगम इसकी सदारत कर रही थी। इस रोज भाई बड़ा अकड़ रहा था। अब क्या मुंह लेकर घर से निकलेगा। चंडालन मेरे मियाँ की जिंदगी को भी निकल गए। जैसी मनहूस माँ वैसी मनहूस बेटी। दिल का गुबार निकालने का बहुत अच्छा मौका मैसर आ गया था इन्हें। वहां मौजूद सब अफराद के सर झुके हुए थे। बरीरा जो अभी कल रात ही शाहजर के साथ दोबारा यहाँ पहुंची थी, किन अखियों से इसके तरफ देख रही थी। जो आमे शाहजर मजीद बर्दाश्त न करते हुए इससे नजरें चुराकर उठ खड़ा हुआ। मैं ज़रा मार्केट से होकर आता हूँ, तुम तैयार रहना, शाम में वापस चलेंगे। शाफिया इसके करीब बैठी थी, मगर इसने निगाह उठाकर इसकी तरफ देखा भी नहीं था। इस वक्त इसे अपनी सीने में बहुत ज़्यादा घुटन का एहसास हो रहा था। कैसी बेबसी थी। वो जिस तकलीफ के हिसार से बाहर निकलना चाह रहा था, वही तकलीफ इसके रूह के गिर्द अपना दायरा रोज़ बरोज़ तंग करती जा रही थी। वो दो चार घंटे यूं ही बेमकसद सड़कें नापने के बाद इससे राह ना गया तो वो बेख्तियार गाड़ी नुज़रत बेगम के घर की जानिब मोड़ ली। वो दोपहर के खाने के बर्तन धो रही थी। शाहजर की दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खोला तो सामने इसे देखकर शर्मिंदा सी हो गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। शाहजर ने इनका चेहरा देखकर बशाशत से सलाम किया था। जवाब में इनका सर झुक गया था। वालेकुम अस्सलाम, आओ। जावर है घर पर कि नहीं? दहलीज पार करते हुए इसने यूं ही पूछ लिया। जब वो बोली, अभी चाय पीकर कहीं निकला है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? बस यूं ही आपसे मिलने को दिल चाह रहा था तो चला आया। अनुषा कैसी है? इस कर्मजली को क्या होना है बेटे, जब से पैदा हुई है तब से एक के बाद एक मुसीबत के हत्थे चढ़ गई है। अब तो मानो जिंदा ही नहीं है। सारे दिन नींद की गोलियां फांक कर बेहोश पड़ी रहती है। इस आस पास जाती हूँ तो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। कभी बर्तन उठाकर पटकती है तो कभी जोर जोर से चिल्लाकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। जगह जगह से खुद को जख्मी भी कर रखा है। सच मानो इसका हाल देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है। नुज़रत बेगम के लिए बहुत अच्छा
غمخوار تھا، لہٰذا اس کے سامنے دل ہلکا کرنے بیٹھ گئی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بانجی کے ساتھ ظلم کرنے والا گنہگار شخص وہی ہے۔ اللہ سب بہتر کرنے والا ہے۔ آنٹی آپ ٹینشن مت لیا کریں۔ کیا میں انوشا سے مل سکتا ہوں؟ ڈرتے ڈرتے دل کی بات زبان پر لے آیا تھا۔ کیا کرو گے مل کر؟ وہ تو آپ کسی کو پہچاننے سے بھی انکار کرتی ہے۔ زاور بہت برا بلا ہے، بلا کہا اسے، اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں مل کر آتا ہوں۔ ازہد مضطرب ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نوزت بیگم بھی مجبوراً اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کیے اپنی بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی۔ جو ہی دروازہ وا ہوا اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا اور شاہزر کو سامنے دیکھ کر وہ گویا پھر سے برف میں کتنی ہی دیر وہ بنا پلک کے چپکائے اسے دیکھتی، پھر بیڈ سے اتر کر چیل کی طرح چپکتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوئی۔ ذلیل گھٹیا انسان، تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تماشا دیکھنے آئے ہو؟ میرا مذاق اڑانے آئے ہو؟ وہ میری بے بسی کا؟ بولو کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ زخمی لہجے میں چلاتے ہوئے اس نے شاہزر کی شرٹ کے سارے بٹن توڑ ڈالے تھے۔ کچھ بعید نہ تھا وہ شرٹ اگر کسی سوتی کپڑے کی بنی ہوتی تو اس کا بھی حشر نشر کر کے رکھ دیتی۔ نوزت بیگم اس کا جنون دیکھ کر آگے بڑھی، مگر شاہزر نے انہیں نرمی سے پیچھے کیا۔ میں بات کر رہا ہوں آنٹی، آپ فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے نوزت بیگم کے سامنے انوشا کے الفاظ پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، مگر دوسرے ہی پل اس نے خود کو سنبھالا۔ نوزت بیگم کچھ نہ سمجھتے ہوئے بڑے متفکر انداز میں پیچھے ہٹی تھی۔ میں تھوکتی ہوں تم پر، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب وہ اس کا چہرہ نوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے خبری میں کچھ خراشیں پڑ بھی گئی تھی اس کے چہرے پر، تاہم فوراً اس نے انوشا کے بازو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لی۔ ہوش میں آؤ انوشا، کیوں اپنی وجہ سے سب کو پریشان کر رہی ہو تم؟ نوزت بیگم اگر پاس نہ ہوتی تو وہ کھل کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگتا، اسے اپنے اندر کا حال بتاتا، مگر اس کے سامنے یہ ممکن نہیں تھا۔ سب کی نظروں میں خود کو پارسا رکھنے کے لیے اسے چپ کا روزہ رکھنا تھا۔ چمکتی دھوپ میں مجبوراً انوشا کو اکیلے جلتے ہوئے دیکھنا تھا۔ وہ اس کے بازو پکڑنے پر پھر مچل اٹھی۔ چھوڑو مجھے، جان سے مار ڈالوں گی تمہیں، تمہاری بوٹیاں نوچ کر چیل کبوں کو کھلاؤں گی میں۔ نفرت میں وہ واپس سے باہر ہو رہی تھی جب شاہزر نے خاموش کروانے کے لیے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے بیڈ پر گری۔ یہ پاگل ہو گئی آنٹی، پتہ نہیں مجھ سے کس بات کی دشمنی نکال رہی ہے۔ بہرحال میں چلتا ہوں۔ زاور گھر آئے تو میرا سلام کہیے گا۔ تیزی سے کہنے کے ساتھ وہ کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے میں پار کر گیا تو نوزت بیگم ملامتی نگاہوں سے بیڈ پر اوندھے منہ گری انوشا رحمان کی طرف دیکھتے ہوئے خود بھی کمرے سے نکل گئی۔ باہر اپنی گاڑی میں بیٹھتے شاہزر کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے، اس کی آنکھوں میں جیسے ریت بھر آئی تھی۔ آئی ایم سوری انوشا، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ نم آنکھوں کو آہستگی سے موندے ہوئے اس نے اپنے سر سیٹ کی پشت گاہ سے ٹکا کر جیسے خود سے معافی مانگی تھی۔ شب دھیرے دھیرے آگے سرک رہی تھی اور فضا میں اچھی خاصی ٹھنڈ کے باوجود گرم شال سے بے نیاز اسے ملحق سیڑھیوں پر بیٹھی ارسلان حیدر کو سوچ رہی تھی۔ پچھلے 3 روز سے جیسے اس کے اندر کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ کیا کیا پلان نہیں بنائے تھے اس نے محبت کے امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے، مگر کیا ہوا تھا؟ اپنے تمام ارادوں، تمام کوششوں کے باوجود وہ منہ کے بل آ گری تھی۔ اس کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے تھے۔ پچھلی رات سے گڑیا کی طبیعت خراب تھی، اسے شاید امامہ کی بے پرواہی کے باعث ہی ٹھنڈ لگ گئی تھی، اور اب شجاع کا حال دیکھنے والا تھا۔ پچھلی پوری رات اس نے ایک پاؤں پر کاٹی تھی۔ امامہ اس کی پریشانی کے خیال سے ہی لان سے اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف چلی آئی، جہاں وہ اپنی موبائل پر اپنی بڑی بہن سے گفتگو میں مصروف تھا۔ جی آپا، اب قدرے بہتر ہے، میں خود خیال رکھ رہا ہوں گڑیا کا۔ جی بہتر، اللہ حافظ۔ امامہ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ زندہ ہے، آپ نے تو اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی اسے مارنے کی۔ لفظ کیا تھے، گویا آگ میں دہکتے انگارے تھے۔ وہ محض اذیت سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ بخار کی شدت کے باعث پھول سی بچی کا چہرہ خوب سرخ ہو رہا تھا۔ امامہ اپنی صفائی میں ایک بھی لفظ کہے بغیر نادم سی چپ چاپ واپس چلی آئی۔ ایک عجیب سی بے قراری نے جیسے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر رکھا تھا۔ شجاع کے کمرے کی لائٹ پوری رات جلتی رہی تھی۔ ادھر امامہ نے بھی اس رات کا ایک ایک پل آنکھوں میں کاٹا تھا۔ صبح کی اذان ہونے کے کچھ ہی دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی اور اس نے خواب میں دیکھا جیسے گڑیا زور و شور سے رو رہی ہو، ماں ماں کہتے ہوئے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ ایسے میں وہ انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اٹھا کر کسی
اندھے کنویں میں پھینک دیتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کے رونے کی آواز اسے چین نہیں لینے دیتی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو پسینے سے شرابور تھی، دل کی دھڑکن کی رفتار معمول سے کہیں بڑھ کر تیز تھی، جبکہ باہر اچھا خاصا دن چڑھ آیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے حواس نارمل کرتی رہی۔ گڑیا کی طبیعت کی خرابی کے باعث شجاع آج بھی گھر پر تھا۔ وہ بمشکل اپنے قدموں کی لرزش پر قابو پاتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو شجاع کو کمرے سے غائب پایا۔ نظر سے کچھ ہی فاصلے پر گڑیا گرم نرم کمبل میں سو رہی تھی۔ "آئی ایم سوری گڑیا، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے دیکھے گئے خواب کا اثر تھا۔ کتنی گر گئی تھی وہ انسانیت کے درجے سے، محض اپنی ذاتی غرض کے لیے، ایک ایسے شخص کی محبت کے لیے جیسے اس کا ہونا ہی نہیں تھا۔ کیسے گناہ سرزد نہیں ہوئے تھے اس سے ان گزرے دنوں میں۔ محض ایک انسان کی محبت میں اس نے اپنے پیدا کرنے والے خدا کی محبت کو بھی پس پش ڈال دیا تھا۔ شجاع واش روم سے نکلا تو بچی پر جھکی اسے پیار کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ ہی ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ نظر کے سامنے دکھائی دینے والا منظر کس قدر ناقابل یقین تھا۔ چند منٹ بہت خاموشی سے آگے سرک گئے تھے جب وہ قدرے برہمی سے بولا، "آج کے لیے اتنا ڈرامہ کافی ہے مس یمامہ، میں نے تسلیم کر لیا آپ بہت اچھی ایکٹر ہیں۔" "سوری؟" "شٹ اپ۔" اس کی سوری پر بھی اس نے نخوت سے شٹ اپ کہہ کر اس کے پہلے سے زخمی دل کو مزید دکھی کر دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر چپ چاپ سر جھکا کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔